کہ آپ صرف بیعت کر لیں، ابن زیاد کی بیعت یزید کی بیعت ابن زیاد کے ہاتھ پہ کر لیں یا ابن سعد کے ہاتھ پہ کر لیں تو آپ کو کوفہ بھی جانے دیں گے، اگر آپ کہیں گے تو آپ کو واپس مدینہ بھی جانے دیں گے۔ لیکن اگر آپ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اسی میدان میں گھیر کے آپ کے خاندان کے تمام افراد کو قتل کریں گے، ان کا خون بہائیں گے۔ اب بہت سارے دانشور پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، یزید نے تو امام حسین کے قتل کا حکم ہی نہیں دیا تھا۔ یہ سب زیادتی جو کی یہ ابن زیاد نے کی، جو گورنر تھا کوفہ کا۔ تو سوال یہ ہے ان سے کہ ابن زیاد کو گورنر کس نے بنا کے بھیجا تھا؟ کیوں جی؟ کس لیے بنا کے بھیجا تھا؟ گورنر تو پہلے وہاں تھا، لیکن وہ گورنر اہل بیت پہ ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اسے ہٹا دیا۔ یزید نے ابن زیاد کو بھیجا کہ جاؤ، جس طرح بھی ہو سکتا ہے مجھے حسین کا سر چاہیے، نہیں تو تمہارا سر چاہیے۔ اس ظالم نے ظلم کی انتہا کی۔ میں عرض کر رہا تھا ظالم تو بڑے بڑے آئے ہیں لیکن دنیا نے بھلا دیے بہت سارے۔ غزہ ہوا، کئی دفعہ ہوا، سال بعد آپ کو بھول جائے گا۔ کربلا آج تک نہیں بھولا۔ غزہ میں کو 80-90 ہزار شہید ہو چکے اور کربلا میں 72 شہید ہوئے۔ ہلاکو خان نے، چنگیز خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی، کئی لاکھ قتل کیے۔ افغانستان میں امریکہ نے کئی لاکھ قتل کیے، عراق میں کئی لاکھ قتل کیے۔ لوگوں کو بھول جائیں گے لیکن کربلا قیامت تک یاد رہے گا کہ کربلا والوں کی نسبت بہت بڑی ہے۔ ظلم فرعون نے بھی کیا، بچے ذبح کیے 70,000۔ نمرود نے بھی ظلم کیا اور رب نے ان دونوں کو نشان عبرت بنا دیا۔ ایک کی عمر تھی 1000 سال نمرود کی، اور فرعون کے بارے میں ایک روایت ہے اس کی عمر 1200 سال تھی۔ کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، نمرود کو کبھی بخار بھی نہیں چڑھا، اس لیے کہ اگر سر درد یا بخار آ جاتا تو پتہ چلتا کہ خدا کوئی اور ہے، میں خدا نہیں ہوں۔ رب نے کہا یہ تکبر میں، سرکشی میں جتنا بھٹک سکتے ہیں بھٹک لیں۔ اور جب نشان عبرت بنایا تو درباریوں سے جو ڈیوٹی پہ تھے ان سے جوتیاں مروائیں۔ کس کو؟ نمرود کو۔ قرآن میں نمرود کے دماغ میں مچھر گھس گیا، سارا لشکر مچھر بیٹھتا تھا، ایسے تھا جیسے کوئی میزائل ہے، بندہ موقع پہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ مچھر، فرعون اس سے ڈر کے بھاگا، اندر چلا گیا، محل کے دروازے بند کر دو کہیں اندر نہ آ جائے، وہ اندر بھی چلا گیا۔ تو رب نے نمرود جس نے 1000 سال خدائی کا دعویٰ کیا، اس کی فوج کو اور اس کو مچھروں سے مروایا۔ تمہارے ایٹم بم کیا کریں گے؟ کیوں جی؟ تمہارے میزائل کیا کریں گے؟ وہ جب چاہے کوئی ایسی آفت، کوئی ایسی بلا، کوئی ایسی مصیبت نازل کرتا ہے کہ تمہاری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی۔ یہ کرونا جس وقت آیا تو ٹیکنالوجی کہاں گئی تھی بھائی؟ سب سے زیادہ بندے مرتے تھے امریکہ میں، دوسرے نمبر پہ برطانیہ میں، روز 3-3 ہزار آدمی موت کے منہ میں جاتا تھا۔ ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس تمہاری جواب دے گئی۔ تو اللہ کا مقابلہ کرنے والے دعوے دار ظالم
جو مخلوق خدا پہ ظلم کرتے ہیں رب ان کو اس طرح نشان عبرت بناتا ہے۔ یزید امام حسین کے قتل کے بعد 3 سال کے اندر صرف 3 سال، فرعون کو بھی بڑا وقت مل گیا، نمرود کو بھی، لیکن امام حسین کے قاتلوں کو اللہ نے زیادہ وقت بھی نہیں دیا۔ 3 سال بعد لقوے کا شکار ہوا، گرا زمین پہ، الاتش الاتش کہتا تھا، پانی منہ میں ڈالتے تھے حلق سے اترتا نہیں تھا، اور دیکھنے والے کہتے تھے او ظالم تو نے اولاد رسول کو پیاسا رکھا، تجھے رب یہاں بھی پیاسا کر کے مارے گا، قیامت میں بھی پیاسا رکھے گا۔ کیوں جی؟ دوسرا بیٹا حکمران بنا، اس نے 3 مہینے بعد استعفیٰ دے دیا۔ اس نے کہا اس تخت نے میرے باپ کو کچھ نہیں دیا، میں بھی اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ فوت ہو گیا، بیمار تھا وہ بھی۔ دوسرا آیا، اس نے بھی تخت چھوڑ دیا، اس نے کہا مجھے اس تخت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ یزید کا خاندان دیکھتے دیکھتے چشم زدن میں چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ فوج ابن زیاد، عمر بن سعد، شمر اور جتنے ظالموں نے کربلا میں شہزادوں کو قتل کیا تھا، اللہ نے ان پہ قہر بنا کے مختار سقفی کو بھیجا۔ مختار سقفی نے ایک ایک کو تلاش کر کر کے قتل کیا۔ ابن سعد تو منتیں کرتا رہا، عمر ابن سعد، اس کے بیٹے نے کہا ابا جان نے تو کربلا کے بعد بالکل سارے کام کاج چھوڑ دیے ہیں، ہر وقت مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اور کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں آج بڑا نمازی ہوں اور میں کچھ زیادہ دین کو جانتا ہوں۔ وہ کربلا کے یزیدی جو تھے وہ بھی اپنے آپ کو دیندار کہلاتے تھے۔ کہا ابا جان تو مصلی پہ رہتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ کہا ان کو مصلی کربلا میں یاد نہیں آیا تھا؟ جب یہ آل رسول کو قتل کر رہے تھے اس وقت ان کو مصلی بھول گیا تھا۔ پہلے بیٹے کو باپ کے سامنے قتل کیا، باپ منتیں کرتا رہا، ہاتھ جوڑتا رہا کہ بیٹے کو چھوڑ دو، مجھے قتل۔ کہا تو نے آل رسول پہ اگر ترس کھایا ہوتا تو آج ترس میں ترس کیا جاتا۔ پہلے بیٹے کو قتل کیا، پھر باپ کو قتل کیا، پھر سر کو لاشوں کو لٹکایا، اور دربارے یزید میں وہاں جہاں اس وقت مختار سقفی تھا وہاں بلایا، سب کے سر یہاں لاؤ، اور پھر کہا دیکھو اللہ کا انتقام دیکھو کہ چند روز پہلے یہاں آل رسول کے سر تھے، لیکن ان سروں اور ان سروں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا ان بدماشوں، بے غیرتوں، ظالموں کے سروں پہ لعنت برس رہی ہے، آل رسول کے سروں پہ نور برس رہا تھا۔ ظلم ظالم کے لیے وجہ فنا ہوتا ہے، ظالم کے لیے، جو ظلم کر رہا اس کے لیے وجہ فنا ہے۔ ظلم ظالم کے لیے وجہ فنا ہوتا ہے، ظالموں ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ظالم نہ بنو اور ظالموں کے ساتھی بھی اونچی کہہ دیں، اس لیے کہ روز قیامت جہاں ظالم ہوگا وہاں ظالم کے ساتھی بھی ہوں گے۔ جو ظالم کی کابینہ کے منسٹر، وزیر، گورنر، حمایتی، طرفدار جو بھی ہوں گے، جہاں ظالم کو رب پھینکے گا وہاں ان کو بھی پھینکے گا۔ جہاں یزید ہوگا وہاں شمر بھی ہوگا، وہاں ابن زیاد بھی ہوگا،
وہاں عمر بن سعد بھی ہوگا۔ میرے آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا تم ظالم کے ساتھی نہیں مظلوم کے ساتھی بنو، اس لیے کہ مظلوم کے ساتھ خدا بھی ہے مصطفیٰ بھی ہے۔ کسی کا ناحق مال نہ کھاؤ، کسی کا ناحق کسی پہ ناحق ظلم نہ کرو، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے لوگوں کو گھروں سے اٹھوائے گا، کل حشر شمر کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ظلم سہنے کی عادت ڈال لے گا کہ ظلم کر رہا ہے مجھ پہ ظالم، امام علی مقام نے بھی ظلم برداشت کیا ہے، میں بھی ظلم برداشت کروں تو کل حشر امام حسین کے ساتھ ہوگا۔ ظلم برداشت بھی کرتے رہے، حق پہ رہے، حق کا ساتھ دیں، اللہ کے دین کا ساتھ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خانوادہ ایک ایک کر کے سنو، یزید سے 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ ارب ہا درجہ زیادہ امام حسین کربلا میں بھی با اختیار تھے۔ بے اختیار امام حسین کربلا میں بے اختیار نہیں تھے۔ امام حسین کربلا میں بھی یزید سے کئی ہزار کئی لاکھ درجہ زیادہ با اختیار تھے۔ فہرست آپ کے پاس تھی، کس کی؟ جنتیوں کی۔ نام پڑھتے جاتے تھے اور جنت میں بھیجتے جاتے تھے۔ میدان کربلا میں کھڑے کھڑے ہر کو جنتی کیا یا نہیں کیا؟ ساری تاریخیں اٹھا کے نکال کے دیکھ لیں کربلا کی، ہر یزیدی فوج کا سپاہی تھا، سپہ سالار تھا، اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، وہ آپ کے پیچھے نماز میں کھڑا ہو گیا، ظہر کی نماز میں دست بوسی کی، آپ نے فرمایا تھا تو یزیدی فوج کا سپاہی، ہماری طرف آ گیا ہے، جا تجھے جہنم سے آزاد کرتے ہیں، انت حر من النار۔ یزیدیوں کا نام و نشان مٹ گیا، ظالموں کے لیے پیغام دے رہا ہوں، یزیدی جو بظاہر کربلا میں فاتح تھا، یزید جو بظاہر کربلا والے دن ٹھٹھا کر رہا تھا، اور ابن زیاد معاذ اللہ امام حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار کے کہتا تھا ہمارا مقابلہ کر کے کیا ملا تجھے؟ جو سمجھ رہے تھے اب ہمارا اقتدار سجا رہے گا، ان ظالموں کو اور ان کے پیروکاروں کو پیغام دے رہا ہوں، آج مجھے کوئی یزید کا ایک خاندان کا بندہ دکھاؤ کہیں۔ کیوں جی؟ امام حسین کے خاندان کے 2 جوان واپس آئے کربلا سے، ایک حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، لڑے نہیں، لڑنے کی اجازت حضرت امام حسین نے نہیں دی، اور ایک امام حسن مصنع بن حسن، امام حسن کے بیٹے تھے امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لڑے کربلا میں، لڑے زخمی ہوئے، دشمن انہیں مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے، یہ زندہ تھے، اور ویسے سارے شہید ہی، اونچی کہہ دیں اور اونچی کہہ دیں، یہ 2 بچے۔ آج جو خاندان بظاہر سمجھتا تھا کہ ہم برسر اقتدار رہے، اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ امام حسن اور امام حسین کی اولاد روئے زمین پہ پھیلی ہوئی، کسی بستی میں چلے جائیں، کسی محلے میں چلے جائیں، کسی قریے میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، آپ برطانیہ میں، امریکہ میں، چائنا میں، حضور کی اولاد ہر جگہ موجود ہے، اور کچھ نہیں تو امام حسین کے غلام، کوئی غلام حسن کوئی غلام حسین، ہر گھر میں کوئی غلام حسن کوئی غلام حسین رہتا ہے، نام زندہ ہمیشہ، شہداء کا نام زندہ رہتا ہے، وہ خود بھی زندہ ہے،
اور ان کا نام بھی کربلا یہ سبق دے رہا ہے، نہ ظلم کرنا، نہ ظالموں کے ساتھی بننا۔ مظلوم اہل ایمان مظلوم قیامت والے دن امام عالی مقام کے ساتھ ہوں گے۔ اور امام عالی مقام کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے جوان جنت میں جائیں گے ان کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں۔ کربلا میں رب نے دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ منصب اس لیے دیا تھا، اس کو اللہ نے صابروں کا سردار بنایا۔ امام علی مقام نے کربلا میں علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے دو چیزوں کی حفاظت فرمائی، دو چیزوں کا دامن نہیں چھوڑا، نہ صبر کا اور نہ پردے کا۔ کربلا میں کوئی بی بی بے پردہ نہیں ہوئی، دربار یزید تک سب پردہ دار تھی، وہاں سے بھی مدینہ طیبہ پردے کی صورت میں گئیں۔ جو مورخ، جو ذاکر، جو واعظ بکواس کرتا ہے کہ وہ بے پردہ ہو گئی، انہوں نے گریباں چاک کر دیے، وہ بھونکتا ہے۔ انہوں نے پردے کی حفاظت کی۔ ان کو امام علی مقام نے کربلا میں درس دیا تھا، بچیوں، بیٹیوں، بیبیوں، اپنے پردے کی حفاظت کرنی۔ کیوں جی؟ امام علی مقام صبر کا شہنشاہ ہے۔ رب نے فرمایا یہ جنت کا شہنشاہ ہے۔ اللہ، انہوں نے سبق کیا دیا؟ ہمیں سبق یہ دیا کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد یہ قیمتی نہیں ہے، رسول اللہ کا دین قیمتی ہے۔ حضور کے دین کے لیے یہ ساری چیزیں اگر قربان ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ مال قربان ہو جائے، اولاد قربان ہو جائے، وطن قربان ہو جائے، مدینہ جیسا وطن، پاکستان نہیں، دلی نہیں۔ کہتے ہیں نا ہم نے ہجرت کر کے بڑا کمال کیا، اور ہم میں سے کسی نے دلی چھوڑی، کسی نے امرتسر چھوڑا، کسی نے جلندھر چھوڑا، امام علی مقام نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ چھوڑا۔ کس لیے؟ رسول اللہ کے دین کے لیے، کہ ہمارا حاکم ہوگا وہ ہوگا جو حضور کا غلام ہوگا، ابو بکر کا غلام ہوگا، عمر و عثمان و علی کا غلام ہوگا۔ یزید ہمارا حکمران، اونچی کہہ دیں، یزید ہمارا حکمران نہیں ہو سکتا۔ یزید کا کوئی پیروکار حکمران قابل قبول نہیں ہے۔ یہ امام علی مقام کا کربلا کا درس ہے۔ اب آپ کی اور میری مرضی ہے کہ اپنا ووٹ چائے کی پیالی پہ بیچ دیں، یا بریانی کی ایک پلیٹ پہ بیچ دیں، یا سگریٹ کے ایک سوٹے پہ بیچ دیں، یہ میری اور آپ کی مرضی۔ امام علی مقام نے ووٹ نہیں دیا، یزید کی حمایت میں ووٹ نہیں دیا۔ سرداد نہ داد، دست در دست یزید، امام علی مقام کا ماننے والا، دعوے دار کہ میں امام کا غلام ہوں، میں محب ہوں، میں اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہوں، کھڑا یزید کے ساتھ ہو، حسینی مانا جائے گا؟ اونچی ذرا کہیں، وہ کھڑا یزید کے ساتھ ہو، کہے میں حسینی ہوں۔ حسینی وہ ہے جو حسین پاک کے غلام کے ساتھ کھڑا ہو۔